آگے ہیں جی جویل عامر سوترا صاحبہ جی. جناب اسپیکر، میں آج کے اس دن میں کسی ایوان کا اور کسی بھی معزز رکن کا اور کسی بھی صوبائی حکومت کا وفاقی حکومت کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کرنا چاہوں گا کہ اس لیے کہ انہوں نے شہباز بھٹی کی شہادت کے موقع پر ہاؤس میں بحث کرانے کی اجازت دی. جناب اسپیکر، یہ شکریہ ادا کرنے کا وقت نہیں بلکہ لمحہ فکریہ ہے. جناب اسپیکر، 11 اگست 1947 کی قائد اعظم کی تقریر کا حوالہ یہاں پر دیا گیا. آج جبکہ جناب اسپیکر اس تقریر کو کیے ہوئے 63 سال 64 سال گزر گئے ہیں اور آج بھی جناب اسپیکر ہم انہی رستوں پر چل کر اپنی جو وطن کے ساتھ وفاداری ہے اس کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جناب اسپیکر میں آپ کی بجائے قائد اعظم محمد علی جناح سے مخاطب ہو کر ان سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا کہ جس پاکستان کا وعدہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا، جس پاکستان کے وعدے کی تکمیل پر میرے کرسچن ایم پی ایس نے آپ کے وعدے کے مطابق پنجاب حکومت، جبکہ سر سکندر حیات کی حکومت پنجاب میں تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ ہم نے صوبہ پنجاب کے ہاؤس میں سے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کروانی ہے. جناب اسپیکر، ہمارے اس وقت کے اسپیکر نے ایس پی سنگھا نے جناب اسپیکر اپنا جو فیصلہ کن ووٹ تھا وہ پاکستان کے حق میں دے کر پنجاب کی صوبائی حکومت، پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں سے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. اور جب باؤنڈری کمیشن کے سامنے جناب اسپیکر میں گزارش کر رہا تھا کہ جب پنجاب کی اسمبلی میں سے پاکستان کے حق میں قرارداد پاس ہوئی تو ایس پی سنگھا صاحب جب باؤنڈری کمیشن کے سامنے اپنا بیان قلم بند کروانے کے لیے پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے قیام پاکستان کے حق میں جو قرارداد پیش کی گئی اس کے حق میں کیوں جناب اسپیکر اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا. انہوں نے بڑے تاریخی الفاظ جناب اسپیکر باؤنڈری کمیشن کے سامنے انہوں نے وہاں پر بیان کیے. انہوں نے کہا کہ صدیوں تک برے صغیر میں مسلمان بطور اقلیت مظالم کا شکار رہے ہیں اور آج ہم نے اسی بات کو مد نظر رکھ کے پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کیا ہے کہ شاید جب مسلمان اکثریت میں پاکستان میں آئیں گے اور ہم اقلیت میں ہوں گے تو ان کو ان مظالم کا احساس ہوگا کہ جن کا شکار اقلیتیں رہتی ہیں. جناب اسپیکر، ان کا خدشہ بعد میں جناب اسپیکر اس کے بالکل الٹ ثابت ہوا اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ شاید جو میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے شاید وہ تصویر کا رخ شاید دوسری طرف چلا جائے. اور وقت نے جناب اسپیکر اس بات کو ثابت کیا کہ آج جن لوگوں نے پاکستان کو بنانے کی مخالفت کی تھی، جنہوں نے قائد اعظم کے خلاف نازیبا تقریریں کی تھیں، جناب اسپیکر آج وہ پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جناب اسپیکر ہم اس ملک کو بنانے والے ہیں. کوئی ہم کو مہاجر ثابت نہیں کر سکتا کہ اس وطن کو بنانے میں جناب اسپیکر میرے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے شاید آپ سے زیادہ کردار اس ملک کو بنانے میں ادا کیا تھا. جناب اسپیکر بہت بدقسمتی ہے، گوجرا جیسے واقعات پیش آتے ہیں، کوریاں جیسے واقعات ہوتے ہیں. شہباز بھٹی کی جناب جب شہادت ہوتی ہے تو اس کا جنازہ ہم اٹھاتے ہیں اور پھر بھی اچھائی کی توقع ہم سے ہی کی جاتی ہے. جناب اسپیکر مسیحیوں کی اس ملک سے وفاداری دیکھیے کہ شہباز بھٹی شہید کا جنازے کی رسومات جب شروع کی گئیں تو جناب اسپیکر بجائے ہم اس کے کہ ہم کوئی دعائیہ کلمات سے شروع کرتے، ہم نے پاکستان کا قومی ترانہ بجا کر اس ملک کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا. جناب اسپیکر اور ہم سے کیا چاہیے کہ ہم نے جب قیام پاکستان سے پہلے بہت زیادہ دوسری طرف سے جناب اسپیکر ہمیں آفر تھی، ہمیں بہت زیادہ آسائشوں کا لالچ دیا گیا، لیکن جناب اسپیکر ہم نے کسی بھی دوسرے شخص سے بڑھ کر اس ملک کے لیے قربانی دی. اور آج جناب اسپیکر 62-63 سال گزرنے کے بعد
ہم قائد اعظم سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ وہ پاکستان کدھر گیا جناب اسپیکر کہ جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا. جناب اسپیکر, شہباز بھٹی کی شہادت نے صرف ایک شخص کی شہادت نہیں, ایک انفرادی موت نہیں, بلکہ جناب اسپیکر اس ایک قتل نے, اس ایک شہادت نے جناب اسپیکر پاکستان کے سافٹ امیج کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ہم جتنی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں, ہم جتنی صفائیاں دیتے رہیں جناب اسپیکر کہ ملک میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے, ان واقعات کے بعد جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑا ہے, اور آج اس بات کا وقت قریب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جناب اسپیکر اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا, نہ صرف لپ سروس زبانی کلامی بلکہ عملاً جناب اسپیکر کہ ہم نے کس طرح اقلیتوں کو قائد اعظم کا وہ پاکستان لوٹانا ہے کہ جس کا وعدہ جناب اسپیکر قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں ہم سے کیا تھا. جناب اسپیکر, میں آپ سے صرف یہ گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ جناب اسپیکر کم از کم پاکستان کی تاریخ پاکستان کے نصاب میں ان کرسچن, ان مسیحی ایم ایل ایز کے کردار کو ضرور اجاگر کیا جائے جنہوں نے جناب اسپیکر پاکستان کی تکمیل میں ایک اہم کردار ادا کیا, کیونکہ جناب اسپیکر بدقسمتی سے آج کی جو نسل ہے, آج کی جو جنریشن ہے اور آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ اس بات سے قطعی ناواقفیت رکھتی ہیں کہ پاکستان کو بنانے میں مسیحیوں کا کیا کردار تھا. جناب اسپیکر, میں ایک شعر کا شہباز بھٹی صاحب کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم اپنے خون سے جلائیں گے راستوں کے چراغ, پھر ان چراغوں سے ایک کہکشاں بنائیں گے, جہاں جہاں بھی بہا ہے شہیدوں کا لہو وہیں وہیں پہ بنائے حیات ڈالیں گے. بہت شکریہ.